فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حوامیم سبع کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا جو عبادت کا مغز ہے. توحید میں سے سب سے اہم مسئلہ کہ شور و پکار مشکلات اور مصائب کے وقت کس ذات کی کرنی ہے. فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ پکار کو خالص کرو اللہ کے لیے اور کسی کی پکار نہ کرو، صرف اللہ کو پکارو. اس مسئلہ کو سورۃ حامی مومن کے اندر بیان کیا، اور باقی جو 6 حوامیم ہیں ان کے اندر ہر حامیم کے اندر ایک شبہ کا جواب ہے. اور اس کے بعد فرمایا قیامت ضرور قائم ہوگی. اس مضمون کو چلایا پھر، اور فرمایا کہ جب اللہ نے آپ کو توحید کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اب اس کے لیے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اب ہمت باندھو، اٹھو، ہاتھ کے اندر اب تلوار لو اور اس لا الہ الا اللہ والے مسئلے کا دفاع کرو. تلوار بھی اٹھاؤ، میدان کارزار کے اندر آؤ، اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب سورۃ الحدید کی میں نے چند آیات پڑھی ہیں. اس کا پہلا مضمون جو ہے کہ مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور دوسرا مضمون اس کا 2 حصے ہیں اس سورت کے. پہلے کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور دوسرے حصے کا موضوع ہے قتال فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں تلوار لے کر اس توحید کی سربلندی کے لیے تلوار اٹھاؤ، اور جو فسادی لوگ ہیں ان کا خاتمہ کرو، وگرنہ ان کا اگر خاتمہ نہ ہوا تو یہ شرک والا فساد مچاتے رہے. اس فساد کو ختم کرو. تو ان آیات کا تعلق پہلے حصے کے ساتھ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو. پیچھے اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے، لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا. آسمانوں اور زمین کے اندر حکومت اور راج اور حکم، لہو جار مجرور اس کو مقدم کیا، اور التقدیم محق التاخیر یفید الحسرہ. جس طرح ایاک نعبد کے اندر مفعول کو مقدم کیا گیا، ہی والا معنی پیدا ہوا، بھی والا معنی ختم ہو گیا. یہ معنی نہیں کہ ایاک نعبد
ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، نہیں، فرمایا اب ہی کہنا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہی والا معنی اس لیے پیدا ہوا، اصل میں یوں تھا نعبد إِيَّاكَ وَنَسْتَعِينُ إِيَّاكَ، لیکن إِيَّاكَ اس کو پہلے لے آئے اور نعبد اور نستعین ان کو آخر میں لے گئے، تو معنی حصر کا پیدا ہوا، یعنی ہی والا معنی پیدا ہو گیا۔ اس مقام پر بھی یہی ہے، تھا ملک السماوات والارض لہو، لیکن لہو کو پہلے ذکر کیا، لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے حکومت اور راج زمینوں کے اندر بھی اور آسمانوں کے اندر بھی، سب چیز اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ کا چلتا ہے۔ پھر فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ اب جو ہمارے پاس مال ہے ہم اس کے عارضی مالک ہیں، حقیقی مالک اور اصلی مالک وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہمیں اس نے اپنا نائب بنایا کہ یہ مال ہے تمہارے ہاتھ کے اندر، اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے کہ مال میں نے دیا ہے، میرا مال ہے سارا، اس میں سے 10واں حصہ مجھے دو، اس میں سے 5واں مجھے دو، 6واں مجھے دو، آدھا مجھے دو، سارا مجھے دو۔ وہ جو مالک ہے وہ واپس لے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں فرمایا۔ فرمایا میں نے تجھے عارضی مالک بنایا اور تو مالک بن بیٹھا۔ تو فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا اب مجھے قرض دے، حسنا دل کی خوشی سے، ایسے نہیں مال تو خرچ کرے لیکن دل کے اندر اس مال کی محبت ہو اور بعد میں کہے ہائے میں نے کیا کیا۔ فرمایا دل کی خوشی سے مال خرچ کر اور دے مجھے قرضہ۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ بندہ وہ جو دے قرض اللہ کو قرض حسنا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، ایک انعام، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، دوسرا انعام۔ فرمایا 2 انعام دوں گا، ایک دنیا کے اندر اور ایک آخرت کے اندر۔ فرمایا دنیا والا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اس کو کئی گنا بڑھا کے دنیا میں واپس کر دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کئی گنا بڑھا کر۔ کاش کہ ہمیں اتنا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا جتنا لوگوں کو ڈبل شاہ پر یقین ہوا تھا۔ انہوں نے زمینیں بیچ کر، زیورات بیچ کر سب ڈبل شاہ کے پاس جمع کروائے تھے کہ یہ دگنا کر کے دیتا ہے دوسرے دن، لیکن وہ تو تھا ڈبل شاہ، وہ عرش لے کر چلا گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو وہ کئی گنا بڑھا کر ہمیں دنیا میں واپس کر دے۔ الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اللہ نے مثال دی، گندم کا ایک دانہ تم نے بویا، اللہ نے اس میں سے 7 شاخیں نکالی، ہر شاخ پہ ایک بالی اور سٹا لگایا اور اس بالی کے اندر اللہ نے 100 دانے پیدا کر دیے۔ فرمایا تم نے 1 دیا تھا، میں نے تمہیں 700 بنا کر واپس کر دیا۔ اللہ اس طرح مال، مومنین کے مال کے اندر اللہ اضافہ فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ صدقہ خیرات کرے۔ صدقہ خیرات سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا انعام وَلَهُ أَجْرٌ کریم، جب نیکیوں کی ضرورت ہوگی، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، خامد بیوی سے، بیوی خامد سے بھاگ رہی ہوگی، کہیں نیکی کا مطالبہ نہ کر دے،
اللہ فرماتے ہیں اس وقت یہ جو تم نے میرے راستے میں مال خرچ کیا تھا میں تجھے عزت والا اجر عطا کروں گا. عزت والا اجر جس کو اللہ نے کریم کہا، پتہ نہیں اس وقت انسان کو جب اجر ملے گا تو کتنی عزت ہوگی انسان. فرمایا یہ دنیا فانی ہے، اس کے لیے تم مال جمع کرتے ہو، ختم ہو جائے گی عمر، چھوڑ جاؤ گے یہ مال، اور جتنا چھوڑ جاؤ گے اللہ کے دربار میں حساب دینا ہوگا. رہی اولاد، ہر کسی کا رزق الگ لکھا ہوا ہے، اس کا رازق اللہ ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. جتنی رزق آتا ہے یہ آسمانوں سے آتا ہے، اور جو مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں یہ بھی آسمانوں سے ادھر سے آتی ہیں، نہ یہ کہ ماں باپ رازق ہیں اپنی اولاد کے لیے. فرمایا قیامت کا دن بڑا مشکل ہوگا، اس دن آپ کا دیا ہوا صدقہ خیرات کام آئے گا. اس دن کی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی شکل پیش کی ہے قرآن مجید میں اس مقام پر. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. سبحان اللہ. فرمایا اس دن تو دیکھے گا مخاطب مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کے سامنے نور دوڑ رہا ہوگا، وبایمانہم، ان کے دائیں طرف نور دوڑ رہا ہوگا. نور ہوگا ان کے آگے بھی اور دائیں طرف بھی. آگے کا نور جو ہے، چونکہ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے اور دل سینے میں ہے اور وہ سامنے ہے، اس کی شعاع نور ایمان کی شعاع سامنے ہوگی. اور چونکہ نیکیاں لکھنے والے فرشتے دائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، نیکیاں دائیں طرف لکھی جا رہی ہیں، یہ نیکیوں کا نور ہوگا جو جس نے ان کا دایاں طرف بھی روشن کی ہوئی ہوگی. بشراکم الیوم، کہا جائے گا ان کے لیے آج تمہارے لیے خوشخبری ہے. جنات تجری من تحت الانہار، باغات کی، بہشتوں کی جن کے دامن کے اندر نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، ان کے چھن جانے کا خوف خطرہ بھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم. فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جو جہنم سے بچ گیا جنت اس کو مل گئی، یہ بہت بڑی کامیابی. ہاں دوسری طرف چونکہ پیچھے جہاد کا ذکر تھا، اور جہاد سے جتنی تکلیف کافروں کو تھی اتنی تکلیف ان کو بھی تھی جو کلمہ پڑھتے تھے، رہتے مسلمانوں میں تھے لیکن دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا. منافق اسی کو کہتے ہیں. مختصر سی تعریف یہ ہے منافق کی کہ اس کا دل اور اس کی زبان یہ آپس کے اندر موافق نہ ہو، ان کی موافقت نہ ہو، دل کے اندر کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، تو اکیلا معبود ہے. محمد الرسول اللہ، طریقہ تیرے احکام کو مانیں گے، طریقہ ہوگا تیرے محمد الرسول اللہ کا. یہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، معاہدہ کیا. اب جو اس معاہدے کی پاسداری کرتا ہے وہ تو ہے مومن. یوم تری المؤمنین والمؤمنات. اور جو پڑھتا کلمہ ہے، وہ جو کلمہ نہ پڑھے وہ تو کافر ہے. منافق کہتے اسی کو ہے جو کلمہ بھی پڑھے اور اس کا وجود اس کلمے کی تائید نہ کرے، وہ اس کے خلاف کرے، توحید کے اندر رکھنا ڈالے، یا سنت کی مخالفت کرے. کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا، اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ تیرے احکام کو مانوں گا، طریقہ اپنا نہیں، باپ دادے کا نہیں، طریقہ ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب جب محمد الرسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دیا تو اس کے اعمال یہ کچھ اور طرف اشارہ کرتے ہیں، زبان کچھ اور بولتی ہے. اسی کا نام منافق.
چونکہ یہ جہاد سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، جہاں بھی جہاد اور انفاق کا ذکر ہے وہاں منافقین کا ذکر ہے، ان پہ زجرات ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ کیونکہ ان منافقوں کے سامنے وہ آخرت نہیں تھی، وہ کہتے تھے یہ دنیاوی فوائد کے لیے، دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، یا تو مال و دولت کو سمیٹنے کے لیے یا اپنے دوستوں کو خوش رکھنے کے لیے یہ منافقت کرتے تھے، اور یہ سارا کچھ نظام ان کا دنیا تک محدود تھا۔ تو اس لیے منافقین پر زجرات کیے گئے۔ اور یہاں پر فرمایا مومن کا تو یہ حال ہوگا، یضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اس کو کئی گنا دنیا میں واپس کر کے دیا جائے گا اور اس کے لیے آخرت کے اندر بڑا عزت والا اجر ہوگا۔ اور فرمایا ان کو جنت کی خوشخبری ہوگی۔ اور دوسری طرف جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے اسلام کی مخالفت کرتا ہے، فرمایا ان کا کیا حال ہوگا اس دن، یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن کہے گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، کہیں گے ان کے لیے جو ایمان لے آئے، خالص جو مومن ہیں ان کو کہیں گے، کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ فرمایا کہیں گے انظرونا، ٹھہرو ٹھہرو ہمارا انتظار کرو، کیونکہ قیامت کے دن ایمان اور اعمال کی روشنی کے علاوہ کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ ان آنکھوں سے کچھ نہیں نظر آئے گا، جو کچھ نظر آئے گا وہ ایمان اور اعمال کی روشنی سے نظر آئے گا۔ یہ کہیں گے انظرونا، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہمیں آنے دو جو تمہیں نور ملا ہے اس میں سے ہمیں بھی تھوڑا سا لینے دو۔ آج ہم معروم ہو گئے، زیادہ نہیں اتنا تو دے دو نا کہ ہمیں کچھ راستہ وغیرہ تو نظر آئے۔ قیل ارجعوا وراءکم، آگے سے جواب ملے گا، لوٹ جاؤ واپس۔ دو معنی کیے مفسرین نے یہاں، یا تو مراد لوٹ جاؤ اس جہان کے اندر جو دار العمل ہے، وہاں پھر جا کر خالص مومنین والے اعمال کرو تو تمہیں نور ملے گا، یا ان پر تعریض ہے، ان کی اہانت کرنے کے لیے اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے مومن آگے سے جواب دیں گے، تو ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ، جہاں سے ہمیں نور ملا ہے وہاں لوٹ جاؤ، فَالْتَمِسُوا نُورًا، وہاں نور تلاش کرو، ادھر سے نور نہیں ملے گا تم کو۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پھر مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور وہ دیوار ایسی ہوگی جیسے منافقوں نے مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں معاملہ کیا تھا کہ منہ سے کچھ اور کہتے تھے، اندر سے کچھ اور کرتے تھے۔ فرمایا اب دیوار اللہ ایسی بنا دے گا جو اندر سے اور ہوگی، باہر سے اور ہوگی۔ فرمایا باطنہ فی الرحمہ، اس دیوار کے اندر، حویلی کے اندر مومنین ہوں گے، اور اس کے اندر والا حصہ جو ہے فیہ الرحمہ، اس کے اندر رحمت ہوگی۔ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کی دوسری طرف عذاب ہوگا۔ اب منافقین والی طرف عذاب ہوگا، مومنین والی طرف رحمت ہوگی۔ اب ادھر جا نہیں سکیں گے۔ وہ پہلے کہہ رہے تھے ہمارا انتظار کرو، ہم آنے والے، ہمیں تھوڑا سا نور لینے دو، اب آگے سے عذاب حائل ہو جائے گا اور یہ نور سے محروم ہو جائیں گے۔ فرمایا یونادونہم الم نکم معکم، پھر کہیں گے اے مومنو کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیا میں اکٹھے نمازیں پڑھتے تھے، سحریاں افطاریاں اکٹھیاں کرتے تھے، سارے کام ہمارے اکٹھے تھے، آج کیا ہو گیا؟ تمہیں نور مل گیا، ہم محروم رہ گئے۔ فرمایا قالوا بلا، مومنین جواب دیں گے معاملہ تو اسی طرح ہے، رہے تو تھے ہم اکٹھے، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، اکٹھی نمازیں پڑھتے تھے، سارے کام شریعت کے ہم اکٹھے کرتے تھے،
لیکن اصل فرق یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، لیکن تمہارے اندر ایک خرابی تھی، تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا، اس خرابی کی وجہ سے آج قیامت کے دن تم پھنس گئے۔ فرمایا وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، تم انتظار کرتے تھے کہ حوادث سے زمانہ کا کوئی جھونکا آئے اور ان مومنوں کو ختم کر دے، ہماری برائی چاہتے تھے، ہماری خیر خواہی نہیں چاہتے تھے۔ جب بھی مومن کسی جنگ پر جاتے تھے ان کی تمنا ہوتی تھی کہ یہ ختم ہو جائیں، اور یہی دل کے اندر لے کر خوش ہوتے تھے کہ آج گئے اور پھر واپس نہیں آئیں گے۔ تم ہمارے ختم ہونے کا انتظار کرتے تھے دنیا کے اندر، وَارْتَبْتُمْ، اور تم ہمیشہ شک و شبہ کے اندر رہے اسلام کے معاملے میں، ایمان توحید کے معاملے کے اندر، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تم کو لمبی لمبی امیدوں، لمبے لمبے منصوبوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا۔ لمبی لمبی 100 سال کا تم نے منصوبہ بنایا، ہم یہ کاروبار کریں گے، یہ کام کریں گے، اور ہماری اتنی ہمیں ترقی ملے گی، اتنا مال و دولت ہمارے پاس جمع ہو جائے گا، ہمیں راحت اور خوشیاں نصیب ہوں گی۔ تم کو ان لمبی لمبی امیدوں نے دھوکے کے اندر ڈالا، تم نے سمجھا کہ ہمارے اوپر کبھی موت آئے گی نہیں۔ فرمایا حتیٰ جاء امر اللہ، حتیٰ کہ آ گیا اللہ کا امر، حکم آ گیا، اسرائیل آ گیا، اس نے آ کر روح کھینچ لیا اور تم غفلت کے اندر ہی دنیا سے چلے گئے۔ وَغَرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دوسرا تجھے غرور نے دھوکے میں ڈالا، دغا باز نے دھوکے کے اندر ڈالا، اور وہ دغا باز الغرور وہ شیطان ہے۔ شیطان نے بھی تمہیں دھوکے کے اندر ڈالا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، او خبردار، آج کے دن نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی چٹی، کوئی تاوان لے کر تمہیں معاف کر دیا جائے، جیسے دنیا میں ہوا کرتا تھا۔ تمہارے پاس مال تھا، تم جو جرم بھی کرتے تھے تم وہ ہر جانا اور چٹی دے کر جان چھڑا لیا کرتے تھے۔ آج کوئی چٹی وغیرہ نہیں لی جائے گی تم سے۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں سے بھی کوئی فدیہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ منافق اور کافر ان دونوں سے مَأْوَاكُمُ النَّارُ، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ کے لیے۔ ہِیَ مَوْلَاكُمْ، یہ تمہارا رفیق اور ساتھی ہے جہنم، اب تم اس میں رہو گے اور یہ تمہیں اپنے اندر رکھے گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ، یہ جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں، بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کرنا چاہتے ہیں، اے لوگو پھر پچھتاؤ گے قیامت کے دن، اس سے بہتر ہے کہ آج اپنے اعمال پہ پچھتا جا، اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر لے اور منافقت چھوڑ دے، پکا مومن ہو جا، تاکہ کل قیامت کے دن اس ہولناک ماحول کے اندر تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق